السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن عربی گرامر میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کی ترکیب نحوی، تحلیل صرفی اور لغوی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ سب سے پہلے ہم الفاظ کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ استہزأ یستہزئ استہزاءً، باب استفعال، باصلہ مذاق اڑانا۔ مد یمد مدن، مد یمد مدن، باب نصر، کسی چیز میں اضافہ کرنا۔ طغیانہم، طغى یطغى، طغیا و طغیانا، باب فتح، حدود سے آگے بڑھنا۔ یعمہون، عمہ یعمہ، عمہا و عمہانا و عموہا، باب فتح، راستے سے بھٹک جانا، پریشان ہونا۔ اور باب سمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، عمیہ یعمہ، عمہا وعمہانا وعموہتا، باب سمع۔ اشترى یشتری، اشتراءً، باب افتعال، خریدنا۔ فما ربحت، ربح یربح، ربحا وربحا ورباحا، ربح یربح، ربحا وربحا ورباحا، باب سمع، کاروبار کا نفع بخش ہونا۔ تجارتہم، تجر یتجر، تجارتا، باب نصر، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا۔ مہتدین، اہتدی یہتدی، اہتداءً، باب افتعال، راستہ پانا، ہدایت یافتہ ہونا، ہدایت پانا۔ استوقد یستوقد، استیقادا، یہ باب استفعال سے ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگ جلنا، استوقدت النار، اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، استوقدت النار، میں نے آگ روشن کی، میں نے آگ جلائی۔ اضاء یضیء اضاءۃ، یہ بھی باب افعال سے ہے، لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، روشن ہونا اور روشن کرنا۔ ابصر یبصر ابصارا، باب افعال، دیکھنا۔ صم صم یصم صمما وصما،
بہرا ہونا. قرآن نے کہا ہے نا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا. بُكْمٌ بَكِمَ يَبْكَمُ بَكَمًا وَبَكَامَةً گونگا ہونا. عُمْيٌ عَمِيَ يَعْمَى عَمًا باب سمع نابینا ہونا. صرفی اعتبار سے دیکھتے ہیں یستہزئ باب استفعال کئی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت باب استفعال کی کیا ہے؟ طلب، یعنی کسی کا مذاق اڑانا اس میں طلب کا ترجمہ پایا جا رہا ہے. مد یمد یہ مضاعف ہے، مضاعف. پھر مضاعف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. جب دو ہم جنس حروف ایک جگہ جمع ہو جاویں اس کو مضاعف ثلاثی کہا جاتا ہے. جیسے مد دو دال ایک جگہ جمع ہو گئے. اور مضاعف رباعی کہتے ہیں جب فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس سے ہوں اس کو مضاعف رباعی کہتے ہیں. جیسے وس تو یمد یہ مضاعف ثلاثی ہے. یعمہون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے اور حالت رفعی میں ہے یعمہون، اور علامت رفع کیا ہے؟ نون اعرابی کا ہونا. اشتروا یہ جمع مذکر غائب، اشترایا اشتروا اصل میں کیا تھا؟ اشتریو تھا. اشتریو یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ اشتراو. پھر الف ساکن واو ساکن اجتماع ساکنین کی بنیاد پر الف کو حذف کر دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ اشترو. الہدا یہ اسم مقصور ہے. الف مقصورہ ہے نا، اس مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں یکساں ہوتا ہے. الہدا یاد رہے تینوں حالتوں میں یکساں اعراب یعنی اعراب تقدیری، وہ اعراب جس کو آپ دیکھ نہیں پاتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب تقدیری. تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری اسم مقصور کا ہوتا ہے لیکن شرط ہے کہ اس پر الف لام ہو. الہدا، الفتح. اگر الف لام کو ہٹا دیا جاوے تو ہو جائے گا ہدن، فتن، معنن، ہے نا. تجارتہم، تجارتن یہ اسم مفرد صحیح کا اعراب ہے. اور صم بکم عمی یہ تینوں کلمات صفت مشبہ کے ہیں. کس کے ہیں؟ صفت مشبہ. صفت مشبہ کے بارے میں آتا ہے جو افعال رنگ یا عیب کے معنی پر دلالت کریں. واضح رہے کہ صفت مشبہ کے لیے ضروری ہے کہ صفت مشبہ فعل لازم سے بنایا جائے. اسم فاعل لازم اور متعدی دونوں سے بنائے جاتے ہیں لیکن صفت مشبہ صرف اور صرف افعال لازمہ سے بنائے جاتے ہیں. یاد رہے. اسی طریقے سے اسم فاعل میں صفت عارضی ہوا کرتی ہے اور اس میں صفت مشبہ میں صفت کیا ہوتی ہے؟ دائمی اور پائیداری ہوا کرتی ہے. تو جو صفت رنگ کے معنی پر یا عیب کے معنی پر دلالت کرے صفت مشبہ کا وزن جو ہے وہ افعل مذکر کے لیے اور فعلاء مؤنث کے لیے، افعل مذکر کے لیے اور فعلاء مؤنث کے لیے ہے نا. جیسے احمر مذکر کے لیے، حمراء مؤنث کے لیے. اور ان دونوں کی جمع کیا لاتے ہیں؟ فعل کے وزن پر. کیا لاتے ہیں؟ فعل کے وزن پر. افعل کی جمع فعل، احمر کی جمع حمر، حمراء کی جمع حمر. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ صم، اصم، اصم یہ صفت مشبہ ہے. اصم ہے نا، اس کی جمع کیا لائی گئی؟ صمن. بکمن ابکم کی جمع ابکم یہ صفت مشبہ مذکر ہے. عمی اعمی صفت مشبہ مذکر ہے.
اس کی جمع عمیٌ فعل کے وزن پر لائی گئی ہے. کلیئر؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مبتدا، کوئی بھی اسم شروع میں آوے اگر معرفہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. اور اگر نکرہ ہو، کوئی بھی جملہ ہو جس جملے کے شروع میں اگر اسم نکرہ ہو اس کے بعد جملہ آوے، وہ اسم نکرہ موصوف بنتا ہے اور اس کے بعد کا جملہ صفت بن جاتا ہے. لیکن کوئی بھی جملہ ایسا ہو جہاں پر کہ اسم آوے اور وہ اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو، اس کے بعد کا جملہ کیا بنتا ہے؟ خبر بنتا ہے، اور وہ اسم معرفہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے. اللہ مبتدا، یستہزئ فعل، ہوا اور اس میں ہوا ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف راجع ہے، با حرف جار ہم مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد یستہزئ سے متعلق، یستہزئ فعل ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، یمد فعل ہوا ضمیر فاعل، ہم مفعول بہ، اور فی حرف جار طغیان مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد فی کا مجرور. اچھا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یمدہم، ہم جو یہ ذوالحال ہے، ہم کیا ہے؟ ذوالحال، اور یعمہون کیا ہے؟ حال ہے. اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی اسم معرفہ ہو، اس اسم معرفہ سے پہلے ایک اسم آئے، ایک فعل آئے، اور اس اسم معرفہ کے بعد ایک فعل آئے، یعنی دو فعل کے درمیان اگر کوئی اسم معرفہ آتا ہے، دو فعل کے درمیان اگر کوئی اسم معرفہ آتا ہے تو وہ فعل پہلے والے اسم معرفہ کے لیے یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، اور دوسرے والے کے لیے ذوالحال بن جائے گا. نہیں سمجھا؟ ذہب زید یضرب، ذہب فعل یضرب فعل، ان دونوں کے درمیان زید آیا تو زید پہلے والے کے لیے فاعل بن جائے گا اور دوسرے والے کے لیے ذوالحال بن جائے گا. نہیں پلے پڑی؟ یہاں پر دیکھ رہے یمدہم، ہم ضمیر ہے، اور ضمیر، ہر ضمیر کیا ہوا کرتی ہے؟ معرفہ ہوا کرتی ہے. تو ہم سے پہلے فعل، ہم کے بعد یعمہون فعل، ان دونوں فعل کے درمیان کیا لایا گیا؟ کیا لائی گئی؟ ضمیر لائی جا رہی ہے، اور ضمیر معرفہ ہے، تو پہلے والے کے لیے وہ ضمیر یا تو مفعول بنے گی یا فاعل، یہاں پر مفعول ہے، اور یعمہون کے لیے وہ ضمیر کیا ہے؟ ذوالحال ہے. ترکیب کیوں کس طرح ہوگی؟ یمد فعل ہوا ضمیر فاعل، ہم ذوالحال، فی حرف جار طغیان مضاف، ہم مضاف الیہ ہے نا، یعمہون فعل، ہم ضمیر، اس میں واو جو یعمہون میں جو واو ہے نا، واو اس میں ہم نہیں مانیں گے، یہاں پر واو جو ہے، واو یعمہون میں واو. ہم اس موقع پر بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دوست اشفاق وانی جو کشمیر کے ہیں، انہوں نے بھی رہنمائی کی تھی. یعمہون میں جو واو ہے اس کو ہم فاعل مانیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، اس میں ہم ضمیر کو فاعل نہ مانیں. تو ہم ضمیر فاعل، فعل اپنا فاعل، فی طغیانہم متعلق ہے یعمہون سے، فی طغیانہم کس سے متعلق ہے؟ یعمہون سے متعلق ہے. تو فعل یعمہون، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعل یا خبریہ ہونے کے بعد ہم سے ذوالحال ہے نا، ہم ذوالحال اپنے حال سے ملنے کے بعد یمدو کا مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد معطوف ہے نا، معطوف اپنے معطوف علیہ، یستہزئ معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملنے کے بعد جملے معطوفہ ہو کر کے اللہ کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ. اولئک الذین، اولئک مبتدا، الذین اسم موصول، اشتروا فعل، ہم ضمیر فاعل، الضلالہ مفعول بہ، با حرف جار، الہدی مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد اشتروا سے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق، مفعول اور متعلق سے ملنے کے بعد الذین کا صلہ، اور موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد اولئک کی خبر. فما ربحت، ما حرف نفی، ربحت فعل، تجارتہم تجارہ مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد ربحت کا فاعل، فعل بفاعل. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا تجارتہم، اس میں ہم ضمیر کو آپ پہلے ذوالحال بنائی، تجارتہم، تجارہ مضاف، ہم ذوالحال، اور وما کانوا مہتدین یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ حال ہے ہم سے. وما کانوا ما نافیہ، کانوا فعل ناقص،
واو ضمیر کانا کا اسم، مہتدین یہ اسم فاعل ہے نا، مہتدین اسم کیا ہے؟ فاعل ہے نا بھائی، سمجھ میں آ رہی بات نا؟ ثلاثی مزید سے اسم فاعل بنانے کا کیا قاعدہ ہے کہ شروع میں میم مضموم بڑھاتے ہیں اور آخر سے پہلے زیر دیتے ہیں، مہتدی، اس سے کیا حالت رفع میں کیا لے جائیں گے؟ مہتدون، جب جمع بنائیں گے جمع مذکر سالم تو کیا بنائیں گے؟ مہتدون، اور حالت نصب میں کیا لائیں گے؟ مہتدین۔ حالت جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اسی بنیاد پر مہتدین یہاں پر کیا ہے؟ حالت نصبی میں ہے۔ تو کانا اپنے اسم اور خبر سے ملنے کے بعد، جملہ فعلیہ ہونے کے بعد ہم سے کیا ہو جائے گا؟ حال۔ ہم ذو الحال اپنے حال سے ملنے کے بعد تجارہ سے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد ربحت کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے ملنے کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثلہم، مثل مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد مبتدا کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ کاف حرف جار، مثل مضاف، الذی اسم موصول، استوقد فعل ہوا ضمیر فاعل، نارا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے ملنے کے بعد الذی کا صلہ، موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد مثل سے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد کاف سے کاف کا مجرور، جار اپنے مجرور سے ملنے کے بعد متعلق مان لیں گے۔ کیا مان لیں گے؟ متعلق، ثابتن کے مان لیں گے، کائنون کے مان لیں گے، ہے نا؟ اور شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد مثلہم سی کی خبر۔ فلما، لما، لما کی کتنی قسمیں ہیں؟ لما کی 3 قسمیں ہیں۔ لما کی کتنی قسمیں ہیں؟ لما کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، لما جو لم کے معنی میں ہو، لما جو لم کے معنی میں ہو۔ نمبر 2، لما جو ماضی فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مختص ہوتا ہے، ایسے موقع پر لما شرط کا معنی دیتا ہے، اور ایسے پھر لما کو 2 فعل چاہیے۔ جب لما شرط کا معنی دے، ماضی فعل پر داخل ہوگا، فعل ماضی پر داخل ہوگا، 2 فعل چاہیے۔ جیسے آپ بولتے ہو لما اکلتو، جب میں نے کھایا، شبعتو تو میں آسودہ ہو گیا، لما ذهبت لکھنؤ، جب میں لکھنؤ گیا، لقیتک تجھ سے ملاقات کی، لما ذهبت جب تم گئے، ذهبت تو میں گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ دوسرا لما ہے، لما کی دوسری قسم ہے۔ اور لما کی ایک تیسری قسم ہے لما جو کہ حرف استثناء ہے، بمعنی الا ہے، بمعنی الا۔ ایسے جب لما حرف استثناء ہوا کرتا ہے، جب لما حرف استثناء ہوا کرتا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اسم ہو، یعنی لما کا دخول کس پر ہونا چاہیے؟ اسم پر ہونا چاہیے۔ جب لما حرف استثناء الا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ان کل لما، جیسے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہاں لما کس کے معنی میں ہے؟ الا کے معنی میں ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ اور ان نافیہ ہے۔ تو لما کی 3 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1، لما جو لم کے معنی میں ہو۔ نمبر 2، لما جو فعل ماضی کے ساتھ آئے اور وہ شرط کا معنی دے۔ نمبر 3 بتائیے جو لما الا کے معنی میں ہو، حرف استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع میں جب حرف استثناء کے لیے استعمال ہوگا لما، تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ اسم آنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں لما، فلما اضاءت، اضاءت فعل، اضاءت فعل ہم نے بتایا تھا نا، اضاءت فعل لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ ما موصولہ، ما کیا ہے؟ موصولہ۔ اچھا، حول مضاف، حول مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد متعلق ہوگا، کیونکہ ظرف ہے نا، حول کیا ظرف ہے، تو ظرف بھی کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے، متعلق مان لیں گے۔ پھر متعلق استقر مستقر سے مان لیں گے، استقر یا مستقر اپنے متعلق سے ملنے کے بعد ما کا صلہ، موصول اپنے صلے سے ملنے کے بعد اس اضاءت کا کیا ہو گیا؟ فاعل۔ کیا ہو گیا؟ اضاءت کا فاعل۔ پھر یہ شرط ہو گئی، جملہ کیا ہو گیا؟ شرط۔ ٹھیک، اس کے بعد ذهب اللہ بنورہم، ذهب فعل، اللہ فاعل، با حرف جار، نور مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد ذهب کا فاعل، ذهب کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد معطوف علیہ۔ وترکہم، واو حرف جار، واو حرف عطف، ترک فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہم مفعول۔ اچھا، ہم کو ابھی مفعول نہ بنائیں بلکہ ہم کو ذوالحال بنائیں، کیونکہ آگے کیا رہا؟ فی ظلمات لا یبصرون، ہم نے ابھی پیچھے قاعدہ بتایا تھا نا کہ ترکہم، ہم سے پہلے ترک فعل
ہم کے بعد ایک فعل یبصرون، دو فعل کے درمیان ضمیر آ رہی ہے نا، یعنی معرفہ ایک ضمیر ہے، تو ہم ذو الحال اور لا یبصرون یہ کیا ہے؟ فعل و فاعل سے ملنے کے بعد یہ کیا ہے؟ بدن فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے حال ہے، جملہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل اپنے فاعل فی ظلمات یہ متعلق ہے یبصرون سے، ٹھیک ہے بھائی؟ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ہم سے حال، ہم سے حال، تو ہم ذو الحال اپنے حال سے ملنے کے بعد ترکہ کا مفعول، ترکہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے ملنے کے بعد، معطوف اپنے معطوف علیہ سے ملنے کے بعد بتائیے یہ جملے معطوفہ ہو کر کے جزا کیا ہے؟ جزا، کیونکہ لما اضاءت ہے نا، لما کو دو فعل چاہیے نا، شر جزا، تو ذهب اللہ لما اضاءت ما حولہ یہ شرط ہے، ذهب اللہ بنورہم یہ جزا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہو رہی بھائی؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم یہ بھی مبتدا ہے، بکم یہ مبتدا ثانی، عمی یہ مبتدا ثانی، سمجھ رہے نا؟ اور ہاں یہ مبتدا ثالث، فہم لا یرجعون، ہم جو ہے یہ بھی مبتدا ہے، ہم بھی کیا ہے؟ مبتدا ہے، لا یرجعون فعل، لا یہاں پر حرف نفی ہے، یرجعون فعل، ہم ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد ہم کی خبر، ہم کی خبر، ہم مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے ان تینوں مبتدا کی خبر، کلیئر؟ مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انشاءاللہ ہم مسلسل آپ کے سامنے نحو کی نحوی، صرفی اور لغوی بحث کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس اوقات کچھ مصروفیات کی بنیاد پر ہم مسلسل آپ کے سامنے آ نہیں پاتے ہیں۔ دعا فرمائے استقامت اور استقلال عطا فرمائے پروردگار کہ ہم یومیہ آپ کے سامنے چند آیات کی نحوی صرفی ترکیب لے کر حاضر ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔